अस्सलाम वालेकुम। हंसी टीवी का ये वीडियो है जिस पर हम आज रिएक्शन देने वाले हैं। असहाबे कहफ के बारे में जानेंगे, अल्लाह के नज़र में उनकी क्या अहमियत थी और उन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या कुछ किया। चलिए तो आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में इस यहूदी आलिम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। इसके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। यह इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ़्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्सा होकर टाइटस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी इसने मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुछ यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, इनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा के मानने वालों या इनके चंद नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और इनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में वज़ाहत से मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फ़ैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं उसी गार में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 बरस तक ये लोग इस गार में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो इसे मालूम हुआ कि ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हैं, तो वो बेहद गैज़ व गज़ब का शिकार हुआ। लिहाजा इसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी गार में रहकर ही मर जाएं और कभी बाहर ना आ सकें। जबकि इसने जिस शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियादों में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही ख़जाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के अरसा के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और कई हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। इस ज़माने के बाद यानी 446 ईस्वी में बदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इसने 68 साल तक शान व शौकत से हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुँच चुकी थी और लोगों में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो अपनी कौम का ये हाल देखकर बदरूस नामी बादशाह इंतहाई रंजीदा हुआ और एक रोज़ अपने मकान की तन्हाई में जाकर बंद हो गया। यहाँ वो अल्लाह पाक की बारगाह में बेकरारी से दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत का और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का और एक खुदा के मौजूद होने का यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे और इसमें सो रहे थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया।
اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مکشمنا، مشلینا، مرموش، گبرنوش، شازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام کثیر تھا۔ دوستوں، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو۔
لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا و کائنات کا نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہے، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ تو ہنسی ٹی وی کا ایک یہ ویڈیو آج ہم نے دیکھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ انہوں نے کتنے اچھے سے سمجھایا، بتایا کہ کیا تھا کیا نہیں، اللہ کا کرشمہ دکھایا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے، یہ بات سچ ہے۔ یہ سب معجزے دکھائے، بتائے اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا۔ ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایسے سب ویڈیو دیکھنے سے سارا معلوم ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بہتر قرآن کو، سورہ کہف میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کے کلام میں ہر وہ بات چھپی ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہم اب بھی سائنس کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے معلومات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، کل یہ ہو گیا، لیکن اللہ نے سب ڈیٹیل سے قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ہم اس طرح سے جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم پہ، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، جو عربی زبان میں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے جتنا بھی قرآن پڑھو، ایک لائن پڑھو یا کچھ بھی پڑھو، سمجھ کر کیا ہے کیا نہیں جان کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دوستوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ کون سے ویڈیو پر ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔